بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑا اصول رکھا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے اصلاح کی فکر کرے، سب سے زیادہ اپنے انجام کی فکر کرے، سب سے زیادہ اپنی عاقبت کی فکر کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، ایک دو جگہ نہیں متعدد جگہ آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ تعلیم اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں سب سے زیادہ جو فکر کرنی چاہیے اپنی کرنی چاہیے۔ بلکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، علیکم انفسکم، تم سب سے زیادہ اپنی فکر کرو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم اپنی فکر کرتے رہے، تم ہدایت کے راستے پر گامزن رہے، اللہ کے احکام کے پابند رہے، تو لا یضرکم من ضل، دوسرا جو گمراہ ہو رہا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یاد رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم تمام کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جو قرآن مجید میں ہے، یہ جو آیتیں ہیں، یہ بڑی اہم اور غور کرنے کی ہیں۔ آج ہم میں کے بہت سے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ دین کے باتوں پر عمل کریں، لیکن ان کی یہ رغبت ہوتی ہے کہ لوگ عمل کریں۔ اپنے جماعت میں تو کوتاہی کریں گے، لیکن دوسروں کے بارے میں چاہیں گے کہ وہ کوتاہی نہ کریں۔ اپنے جھوٹ بولیں گے، اپنے اور اس قسم کے غلط کام کریں گے، لیکن وہ یہ چاہیں گے کہ دوسرا کوئی ہم سے جھوٹ نہ بولے۔ وہ خود لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے، لیکن اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت تردید کرتا ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ تو اس سے اکتا کر کے ہدایت کے راستے جو ہیں اس سے کنارہ کشی بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ جیسا کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہے تو جو بھٹک رہا ہے اس کا بھٹکنا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لہذا علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ اس آیت سے بعد لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی گمراہی، لوگوں کی ضلالت، لوگوں کو سیدھے راستے سے جو ہٹ رہے ہیں ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی فکر ہی ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اس سلسلے مجھے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث یاد آئی، جسے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس میں جو دو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر توجہ دیں۔ پہلی یہ کہ انسان ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو جمائے رکھے ہر حالت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ اگر کوشش کرتا رہا پھر بھی لوگ ہدایت کے راستے پر نہ آئے تو اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی سے ان کے شاگرد ابو امیہ الشعبانی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیکم انفسکم، اے لوگو تم اپنی فکر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سوال اسی شخص سے پوچھا ہے جسے اس کی اچھی خبر ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، نہیں صرف اپنی فکر نہیں بلکہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لیکن جب تم یہ دیکھو کہ لوگ حرص اور بخالت کی پیروی کرنے لگے ہیں، جب یہ دیکھو کہ لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، جب یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دیے ہوئے ہیں، اور جب یہ دیکھو کہ لوگ صرف اپنی رائے پر مگن ہیں، دوسرے کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے وقت میں فعلیک بنفسک، تو ایسے موقع پر اپنی فکر کر اور عوام کے معاملات کی فکر چھوڑ دے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے بعد ایک صبر کا موقع آنے والا ہے جس میں بہت صبر کرنا پڑے گا۔ تمہارے حقوق مارے جائیں گے، تمہارے حقوق دبائے جائیں گے، تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اسے 50 آدمیوں کے برابر نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے 50 میں یا ان لوگوں کے 50 کے برابر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ یعنی صحابہ کرام جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کے برابر ان کو اجر ملنے والا ہے۔ یہ کس قدر اہم اجر کی بات ہے ساتھیو۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس فتنے کے موقع پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔